ہوتے ہیں تاکہ وہ ہمیں ایک اس انسان میں شیپ کر سکیں جو زندگی کو فیس کر سکے. میرا ہمیشہ سے جو مجھے کبھی پیسوں کا وہ نہیں تھا کہ وہ میرے پاس بڑے پیسے ہونے چاہیے یا میں بڑی سکسیزفل ہونی چاہیے, کبھی مجھے ان چیزوں کا شوق ہی نہیں تھا. لیکن جس مجھے جہاں چیز ایک وہ کرتی تھی کہ جو چیز مجھے توڑ سکتی ہے وہ ایموشنل اسٹیبلٹی ہے, جو کہ میرے اندر نہیں تھی, اور وہیں سے جا کے آپ کو ہٹ ہوتا ہے. آپ اویئر تھیں کہ مجھ میں ایموشنل اسٹیبلٹی نہیں ہے؟ کبھی بھی نہیں, کیونکہ چیزیں اتنی ہٹ کرتی تھی, میں کہتی تھی مجھے کیوں. آپ سوچیں ایک زمانے میں, یو ریمبر جب کووڈ ٹائمس میں ایک دفعہ پلین کریش بھی ہوا تھا, اس وقت کوئی کام بھی نہیں کر رہے تھے, ہم گھر بیٹھے ہوتے تھے اور یہ ساری چیزیں سن رہے. جب میں سنا تو مجھے ایسا لگا کوئی میرے گھر سے کسی کی ڈیتھ ہو گئی, اور میں 3 مہینے تک اتنی ڈپریشن میں چلی گئی تھی, اور مجھے نہیں پتا کیوں. تو میرے فادر اور میری امیاں کہتی تھی بیٹا باہر نکلو, کیا ہو گیا, تم اپنے سر پہ اتنا کیوں سوار کر لیا. تو میں اتنی زیادہ سینسیٹیو ہوتی تھی, کسی اور کی گھر میں بھی ڈیتھ ہوتی تھی وہ بھی میں اپنے اوپر لے لیتی تھی. تو آئی تھنک یہ پھر آہستہ آہستہ آپ کو سیکھنا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کو لیٹ گو کرنی پڑتی ہیں, بہت ساری چیزوں کو آپ کو بس فلٹر آؤٹ کرنا پڑتا ہے, ہر چیز آپ اپنے اوپر نہیں لے سکتے. مگر ٹو سم ایکسٹینٹ یہ ایک اچھا بھی ہوا کہ آپ پھر ایک ایز این آرٹسٹ یہ چیزیں بڑی کام آتی ہیں. بالکل. بٹ آئی آلسو فیل کہ وہ ایز اے پرسن آلسو آپ کو, ایون اف یو ناٹ ٹیکنگ اٹ ٹو سیریسلی, لیکن وہ آپ کے اندر ایک سینسٹیوٹی ضرور چھوڑ کے جاتا ہے. لیکن نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, بالکل اچھی بات نہیں, بالکل بھی. وہی مجھے تو لگتا ہے آپ نے دل تو پتھر کا ہونا چاہیے, بالکل کچھ نہیں, لیکن ہوتا نہیں ہے نا. میں بھی یہی سوچ رہی ہوں, بہت لوگ ہوتے ہیں رابعہ, بہت لوگ ہوتے ہیں, لیکن ہمارا نہیں ہوا نا. یہ کہتی ہوں کبھی کبھی آئی وش مجھ میں ایٹیٹیوڈ ہوتا, آئی وش میرا بھی دل اتنا سخت ہوتا کہ میں اس بات پہ تھوڑا سا نرم نہیں فیل کر رہی ہوتی. بٹ چلیں, اللہ نے اگر رکھا ہوا ہے نرم دل تو پھر یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. آئی تھنک یہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر زیادہ رکھا ہے, سافٹ بنایا ہے ان کو, اور کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہی ہوتی ہے پیچھے. اچھا, گاڑی چلانا کیسے سیکھی تھی آپ نے؟ گاڑی چلانا بس کیسے چھپ چھپ کے سیکھی تھی؟ بیکاز آئی تھنک آپ میٹرک میں تھی جب آپ گاڑی لے کے نکلی تھی نا. اس سے بھی چھوٹی, 9th میں. ہاں 8th جب آپ اپنے دوستوں کو لے کے نکلی تھی آڈیشن کے لیے. جی نہیں, وہ اس کے بعد کی بات, اس کے بعد کی بات ہے, وہ میٹرک کی بات ہے. اس سے بہت پہلے میں نے گاڑی چلانا. تو کیسے سیکھی؟ تو بس ایک دن ہمیں باہر نکلنا تھا, میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ چلو باہر چلتے ہیں. تو وہ جاتا ہے, وہ ابو کی شرٹ میں سے اس نے کیز نکالی, کہتے چلیں میں آپ کو لے کے, خود اتنا سا تھا وہ تو چھوٹا ہے آپ سے, تو میں اس کو لے کے چلی گئی. بس ہم نکل گئے, ایک آدھ جگہ پہ ماری. تو خود ہی سے پتا تھا اس وقت تو وہ ہوتی ہوگی نا, نہیں ابو کے ساتھ سیکھا تھا. اچھا سیکھا, لیکن کبھی خود سے اکیلے نہیں چلائی. اوکے. تو جو چیز نہیں مجھے کرنی آتی, مجھے ہوتا ہے یہ تو اب کرنی ہے. اور اس کے بعد تو پھر سب آپ کا مطلب ڈر خوف ختم ہو گیا ہوگا اس دن کے بعد؟ جی ڈر مجھے کسی چیز سے نہیں لگتا, کبھی بھی نہیں لگتا. تو کیا یو ور اے ریبیل؟ آپ جیسے گاڑی چپ کر کے نکل گئی کسی کو بتائے بغیر, کیا کرتی تھیں؟ ایسی چیزیں کرتی تھیں بہت؟ ریبیلیس نیچر تو نہیں تھی, لیکن آئی تھنک اوور کانفیڈنٹ بہت ہوں. اچھا, شروع سے بچپن سے مجھے یہ ہے کہ اگر مجھے ابھی بھی اگر کوئی کہے گا کہ آپ جہاز چلانا سیکھنے میں, کہوں گی اوکے, اور میں سیکھ بھی لوں گی. میرے اندر یہ ہے کچھ, آئی ڈونٹ نو گاڈ گفٹیڈ ہے یا شاید کانفیڈنس اتنا زیادہ ہے, تو وہ سیکھ لیتے ہیں. ویسے یہ ہوتا ہے, آپ کہہ رہی ہیں, میں سوچوں کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جن میں کانفیڈنس بہت زیادہ ہے وہ کہتے ہیں اچھا ہم تو کر لیں گے, اینڈ لوگ شاید بلیو نہیں کریں, تو یو ڈو اٹ ٹو شو اٹ ٹو دیم کہ بھائی میں واقعی کر سکتی ہوں, یو نو. ناٹ فار دیم, آئی تھنک میں اپنے آپ کو بہت چیلنج کرتی ہوں لائف میں. یہ بچپن سے ہی ہے میرے اندر, جو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں ہوگی, وہ ہم کہتے ہیں اچھا اب یہ ہی کرنا ہے. تو ایکٹنگ بھی, اب دیکھیں ایکسیڈنٹلی ایکٹنگ میں آئی تھی, تو کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں, نہ گھر والوں کا نہ کچھ, نہ میری پڑھائی اس سے ریلیٹڈ ہے. مگر بس وہ پہلے ڈرامے میں جب غلطی سے چلی گئی تھی, تو وہاں پہ کسی نے کہا کہ کس کو بلا لیا آپ نے یہ ایکٹنگ کرنے کے لیے, تو وہ بات مجھے دل پہ لگ گئی. بس اس کے بعد ایکٹنگ کرنا بھی شروع ہو گیا. تو کوئی خاص اس کے پیچھے ریزن نہیں تھا. گھر والوں کو پتا تھا آپ ایکٹنگ کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ آپ جائیں. ہم لوگ جب میٹرک میں تھی تو اس وقت انہوں نے کسی سے کال آئی تھی, نیوز اینکر کے لیے آئی تھی, پر وہاں سے آئی گاٹ سلیکٹڈ فار ا سیریل. So you wanted to be a pilot, right? I wanted to be a pilot. Pilot, ہاں, لیکن وہ نہیں ہوئی آپ فزیشین, آپ نے فزیولوجسٹ. سو وہ پرسو نہیں کیا کبھی وہ کام؟ نہیں, کیونکہ کرنا مجھے میڈیکل تھا, کیونکہ میڈیکل مجھے نہیں کرتا, مجھے تو پائلٹ بننا تھا. لیکن گھر میں پتہ ہے نا, جب لڑکیاں ہوتی ہیں تو بیٹا ڈاکٹر ہی بننا ہے, تو اس لیے پری میڈیکل لیا. اس کے بعد جب تک میں کالج میں آئی تھی اس وقت تک ڈراماز آنا شروع ہو گئے تھے, اور یو نو مشہور ہونا شروع ہو گئی تھی. تو وہ پھر مینیج نہیں ہو, کیونکہ صبح میں جاتی تھی کالج, 6 بجے اٹھ کے کالج جاتی تھی, وہاں سے شوٹ کی گاڑی مجھے پک کرتی تھی اراؤنڈ 2, اور پھر میں وہاں سے شوٹ پہ جاتی تھی, وہیں شاور لے کے تیار ہوتی تھی, اور ایک دن میں 2 شوٹس کر رہی ہوتی تھی. تو وہاں سے پھر 7 بجے 8 بجے دوسری گاڑی پک کرتی تھی,
اور رات کو 12 بجے گھر جاتی تھی, 5 گھنٹے سوتی تھی, پھر کالج. اور پڑھائی بھی مینیج ہو رہی بہت ہے. ٹف لائف تھی. تو پری میڈیکل تو پھر بھی مینیج ہو گیا تھا, MBBS مینیج نہیں بالکل بھی نہیں ہو سکتا. تو امی نے کہا کہ اگر آپ کو سوچنا ہوگا کہ اگر آپ کو یہ پرسو کرنا ہے یہ کریئر, تو پھر ڈاکٹر نہیں بن سکتے, اس لیے پھر میں نے BS in فزیولوجی کیا تھا. تو کالج میں کیا ریئیکشن تھا جب ڈرامے آ رہے ہیں, یو بیکمنگ سو پاپولر, اور وہ بھی ڈرامے اچھے تھے, کوئی ایسے ویسے نہیں تھے؟ جی جی. تو ہاؤ ور یور ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس جو آپ کے آس پاس کے دوست ہیں, وہ کیا ان کا ریئیکشن ہوتا تھا؟ ٹیچرس تو اچانک سے بہت کیوٹ ہو گئی تھی. پہلے آئی ریممبر کہ ایک تو اردو کا, اچھا یونیورسٹی کی فرسٹ ایئر تک کوئی ایسا سچ میں مشہور نہیں ہوئی تھی. فرسٹ ایئر کے بعد میں مجھے آئیڈیا ہونے لگا, کیونکہ 2 سیمسٹر تک اردو میں, کیونکہ اردو کی کلاس میں بنک کر دیتی تھی, وہ اس لیے کہ مجھے اتنا وہ تھا کہ اردو بھائی ہم سے اردو, ہم لکھنؤ کے, اردو ہم سے اچھی کون کے. لیکن وہاں یونیورسٹی میں ہوتا ہے اوبویسلی آپ کو 80% اٹینڈنس ضروری ہوتی ہے. تو وہ سال 2 سیمسٹر تک انہوں نے میرا اردو کا پیپر روکا. جب 3rd سیمسٹر میں مشہور ہو گئی, بیٹا آپ کیوں نہیں میری کلاس میں آتی؟ میں کہا جی, میں نے کہا کلیئر بھی تو کرنا ہے. جی جی. تو مزہ آ رہا ہوگا نا؟ جی مزہ بھی آتا تھا. وہ اتنا بزی ٹائم تھا, اتنا سب کچھ ایک ساتھ ہو رہا تھا, پڑھنا اور فرینڈز. آپ کو ہٹ ہی نہیں کر رہا تھا کبھی, اور آئی تھنک آج تک ہٹ ہی نہیں کی وہ چیز کبھی بھی, پتہ ہی نہیں لگی کبھی کہ اچھا ایکٹر بھی بن گئے, اچھا مشہور بھی ہو گئے, ڈراماز بھی دے دیے, اچھا اب سلو ڈاؤن بھی ہو گیا سب کچھ. تو وہ کبھی ریئلائزیشن ہی نہیں ہوئی اس بات کی. بٹ ماشاء اللہ سے یو ویری ڈاؤن ٹو ارتھ, مے بی دیٹس ون آف دا ریزنس یو اتنی, ہاؤ ڈیڈ یو کیپ یور سیلف گراؤنڈیڈ, بیکاز آپ ایک کے بعد اتنا زبردست کام دے رہی ہیں جو کرٹیکلی اتنا کلیم ہو رہا تھا, یو نو, جو کہیں نہ کہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے یار واو آئی ایم ڈوئنگ سو گریٹ, یو نو. آئی تھنک کبھی کیونکہ کبھی سوچا نہیں تھا ایکٹر کی, تو ہوتا ہے یا تو آپ بچپن سے سوچ رہے ہوتے ہیں او مجھے ایکٹر بننا ہے, یا مجھے یو نو آئی وانٹ ٹو بی اے اسٹار ون ڈے. تو وہ اگر آپ کے دماغ میں ہوتا ہے تو وہ چیز آپ کی ایک پرسیپشن کریٹ کر دیتی ہے آپ کی امیج کا, وہ کبھی تھا نہیں. تو جب مل گیا تو اتنی شاید اس کی قدر بھی نہیں ہوئی. قدر ان اے سینس کہ ہاں کام اچھا ملا, میری لائف چینج ہو گئی 180 ڈگری, جہاں سے تھی کہیں اور کچھ اور ہی زندگی کا پہلو ہو گیا. اس سینس میں قدر ہے کام کی, کام کی قدر کرنی بھی چاہیے. مگر یہ اس چیز میں نہیں ہوا کہ وہ اچھا سیلیبریٹی بن گئے کبھی بھی. اور ویسے لائف آپ کو ہمبل کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. دیٹس ٹرو. اپنے گھر بھی لیا, جب آپ ابھی گھر کی بھی بات کر رہی تھی کہ اب گھر لیا ہوا ہے, سو وہ آئیڈیا کیسے آیا کہ میں گھر لوں اپنا؟ بیکاز اتنا ٹائم لوگ گزار دیتے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ, اور آپ کو ہٹ ہی نہیں کرتا کہ یار اپنا گھر بنا لینا چاہیے. اینڈ آپ نے ایک بہت ینگ ایج پہ یہ کر لیا ماشاء اللہ سے. رابعہ کوئی آئی تھنک اوور نائٹ ڈیسیشن نہیں تھا. بچپن سے ہی جب سے کام کرنا شروع کیا, کام کرنا بھی اسی لیے شروع کیا تھا کہ یو نو انڈیپینڈنٹ بنے اور وہ چیز آسان ہو زندگی میں. تو سوچا تو یہی تھا, تو یہ دماغ میں تو شروع سے تھا. لیکن اوبویسلی جب آپ تھوڑے سے پیسے جمع کر کے لینے چاہتے تھے چیزیں اور مہنگی ہو جاتی تھی, پھر تھوڑے سے کرتے, جب اتنے کرتے تو پھر اور مہنگی ہو جاتی تھی. تو آسان تو بالکل بھی نہیں جرنی تھی. فائنلی میں سوچا کہ چلو جتنے ہیں اس میں تھوڑا سا بینک سے لے کے لے لو, کیونکہ جو بات ہے اپنے گھر کی بات اپنی ہی ہوتی ہے. پھر ایک سیفٹی ہوتی ہے, یو نو, آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ اس سے پہلے کہ شادی ہو اور آپ جائیں گے, اوبویسلی وہ بھی ایک لائف کا اسٹیج ہوتا ہے. تو آپ کو یہ نہ ہو کہ اچھا گھر میں کوئی مسئلہ ہوگا, فیملی ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے. Who are you most closest to اپنے بہن بھائیوں میں؟ آئی تھنک مائی ینگر ون ثنا. جو سب سے چھوٹی؟ نہیں مجھ سے چھوٹی. تو لڑائیاں بھی ہوتی ہیں یا آپ دونوں کی دوستی زیادہ ہے؟ لڑائیاں کیونکہ جب اتنا مطلب ایج گیپ تھوڑا سا کم ہو, آگے پیچھے ہو, تو کافی دوستی بھی ہوتی ہے, پھر لڑائی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. بچپن میں ایک دوسرے کپڑے پہن لیتے تھے بس اس پہ ہوتی تھی, لیکن ایسا لڑائی تو کبھی نہیں. بہت اچھی صنعت میری بہت اچھی دوست ہے, اسپیشلی جب سے اس کی شادی ہوئی ہے, آئی تھنک 4 سال ہو گئے, تو اور زیادہ بانڈنگ کلوز ہو گئی ہم لوگوں کی. تو بہت ساری چیزیں ڈسکس بھی کرتے ہیں. Are you a خالہ also؟ ہاں, تو پھر تو فیوریٹ خالہ ہوں گی آپ, یا چھوٹی والی سب سے زیادہ جو بہن ہے وہ کمپٹیشن دیتی ہے آپ کو؟ ان کا الگ بانڈ ہے, ان کا ذرا دوستوں والا ہے, اور میرا وہ ہے ذرا امیوں والا ہے. تو 2 امی ہیں. آپ کے پاس ہمیشہ وہ رہتا ہوگا میں تمہیں جو گفٹ چاہیے نا وہ تمہیں دلا کے دے سکتی ہوں. نہیں تو ان کو یہی نا, ابھی ان کا KGS میں ایڈمیشن کی بات چل رہی تھی, تو یہی بچوں کو دیا ہوا ہے کہ گفٹ جو بھی چاہیے وہ ملے گا, آپ کو پڑھائی کرنی ہے تو کرتے ہیں. اچھے بچے. You went through a lot of things and میں نے پہلے سونیا سے پوچھ لیا تھا کہ if we can touch this topic. جب بہت میں یہ پوچھ رہی ہوں, جو بہت سے بچے ہوتے ہیں جب ان کو اپنے گھر میں مسئلہ نظر آتا ہے, یو نو, اگر فادر سے کوئی ایشو ہو یا
اپنے ماں باپ کے درمیان دیکھتے ہیں, تو جو غصہ ہوتا ہے نا, بہت دفعہ بچے معاف نہیں کر پاتے ہیں اپنے پیرنٹس کو, یو نو,